پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، چاہے وہ کسی بھی موقع پہ ہو، کسی بھی محل میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اور وہ سوچے کہ وہ موت سے بچ سکتا ہے تو انسان موت سے بچنے والا نہیں ہے، اسے موت ہر حال میں آنے والی ہے۔ اب تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب کوئی ذاکر منبر پر بیٹھ کر کوئی واقعے بیان کرتا ہے تو مومنین بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن اب پیغمبر کوئی واقعہ بتائیں، پیغمبر کوئی سٹوری سنائیں تو وہ صحابہ کرام کا جو مجمع ہے وہ کتنا دل لگا کے اس واقعے کو سنے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا صرف 3 دوست ہوتے ہیں، ایک انسان کے صرف 3 دوست ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی انسان کا دوست نہیں ہوتا۔ 3 دوست ہوتے ہیں، اور وہ 3 دوست میں کون ساتھ دینے والا ہوتا ہے اور کون ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھنا بہت اہم پہلو ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ملک الموت اس کے سامنے ہے، وہ بھاگتا ہوا گھبرایا ہوا اپنے دوست کے پاس گیا، جب وہ اپنے دوست کے پاس گیا تو کہا کہ میرے پیچھے ملک الموت پیچھے کر رہی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے تاکہ میں بچ جاؤں۔ وہ کہتا ہے، اس کی بات بھی صحیح ہے، کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، ہاں بس میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم آپ کے دروازے پر آ جائیں گے، آپ کے لیے فاتحہ خوانی کر دیں گے، قرآن پڑھ دیں گے، آپ کے لیے مناجات کر دیں گے، آپ کے لیے دعائیں پڑھ دیں گے، اس سے زیادہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ شخص گھبرایا ہوا پھر دوبارہ اپنے بیٹے کے پاس گیا، اور بیٹے کے پاس جانے کے بعد کہتا ہے کہ میرے لال، میں نے تمہیں اتنا پروان چڑھایا، اتنا بڑا کیا، میرے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، تم میرے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ بیٹے نے یہی جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہاں بس اتنا کر سکتا ہوں، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم آپ کے غسل و کفن کا انتظام کریں گے، آپ کو باعزت طریقے سے دفن کریں گے، اور آپ کے لیے مسلسل فاتحہ خوانی کرتے رہیں گے، آپ کے لیے دعائے مغفرت پڑھتے رہیں گے، اس کے علاوہ میں آپ کا کیا کر سکتا ہوں؟ جب وہ تیسرے دوست کے پاس گیا، جب وہ تیسرے دوست کے پاس پہنچا تو اس نے یہی کہا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں کیا کر سکتا ہوں، موت میرا پیچھا کر رہی ہے، کوئی طریقہ بتاؤ تاکہ میں موت سے بچ جاؤں۔ تو وہ دوست کہتا ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے میں ہمیشہ تیار کھڑا ہوں، میں تمہارے ساتھ ابھی بھی ہوں، میں تمہارے ساتھ مرنے کے بعد بھی ہوں، میں تمہارے ساتھ قبر میں بھی رہوں گا، میں تمہارے ساتھ روز محشر بھی رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اب پیغمبر اکرام تمام صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، جانتے ہو وہ 3 دوست کون تھے؟ وہ 3 دوست، پہلا دوست اس کے عزیز و اقربا ہوتے ہیں، اس کے عزیز و اقربا اسے تسلی دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم تمہارے دروازے پر آ جائیں گے، تمہارے لیے یہ کر دیں گے، تمہارے لیے وہ کر دیں گے، لیکن مرنے کے بعد کبھی کبھار وہ یاد آتا ہے اور اپنے اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا دوست وہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے، اولاد غسل دیتی ہے، کفن پہناتی ہے، عزت طریقے سے دفن کرتی ہے، اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا دوست جو ایک انسان کا ہوتا ہے، جو سب سے اچھا دوست ہوتا ہے، وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہمیں بچائے ہوئے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، ہمارے ساتھ قبر میں بھی کام آتے ہیں، ہمارے ساتھ مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا والوں کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ جو ہمیشہ کام آئے اسے اپنا دوست بنایا جائے، جو دنیا میں ہی ختم ہو جائے اسے اپنے دوست بنانے سے کیا فائدہ۔ لہذا اعمال کی طرف انسان ترجیح دے۔
نیکیوں کی طرف ترجیح دے۔ جتنا انسان نیکیاں کرتا جائے گا اتنی مصیبتوں سے وہ بچ جائے گا، لیکن جتنی زیادہ وہ نیکیاں نہیں کرے گا اور برائیوں میں مبتلا رہے گا تو وہ مصیبتوں سے نہ یہاں بچے گا نہ مرنے کے بعد بچے گا۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، ہمیں سیکھ لینی چاہیے کہ ہم کس راہ پر ہیں، ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں، ہمارے اعمال کہاں بہتر ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور جتنا ہم غور و فکر کریں گے ہم کامیاب ہوتے رہیں گے، اور جتنا ہم غور و فکر نہیں کریں گے، کوئی فکر ہی نہیں کریں گے، یقین جانیے مرنے کے بعد ہمارے پاس اعمال کچھ نہیں ہوں گے، ہم روز محشر شرمندہ ہوں گے، اور یہ امید لگائے ہوں گے کہ وہ دنیا میں جو بیٹھا ہوا میری اولاد ہیں، ہماری اولادیں ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی کار خیر کر دے، اور پھر وہ کرے یا نہ کرے تو اس سے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ ایسے اعمال خوب انجام دے، نیکیاں کریں، تاکہ وہ روز